بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے حوالے سے آج سے ہم تاریخ اسلام میں سلسلہ شروع کر رہے ہیں مسلمان حکمرانوں کا، ان کے کارنامے اور ان کے دور حیات، دور حکومت کے بارے میں۔ سب سے پہلے آج ہم جس شخصیت کو ڈسکس کریں گے وہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، مسلمانوں کے ہاں کسی کے پاس کوئی اولاد نہ ہوئی، حتیٰ کہ 2 سال گزر گئے، ان 2 سالوں میں کسی کے ہاں بھی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ یہودیوں نے اسے سحر کاری کا کرشمہ قرار دیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما کا آنگن ہے، زبیر بن عوام کا گھر ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس بچے کی پیدائش پر تمام مسلمانوں نے خوشیاں منائی، اور اس کا نام عبداللہ، جو بعد میں عبداللہ بن زبیر کے نام سے معروف ہوتا ہے۔ 8 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ دلیری، بہادری، شجاعت، صاف گوئی کی وجہ سے بہت مقبول ہوئے۔ بہت بڑے سیاستدان، مفسر قرآن، فقیہ، محدث اور بہترین شاعر۔ 14 برس کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ جنگ یرموک میں حصہ لیا۔ 17 برس کی عمر میں عمر بن عاص فاتح مصر کے لشکر میں آپ نے کئی مہمات سر کی۔ پھر جنگ جمل میں اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بہادری اور شجاعت کے کارنامے دکھائے۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد، اس سے پہلے جب تک حضرت امام علی مقام زندہ رہے، آپ نے کبھی خلافت کے حصول کی بات تک بھی نہیں کی۔ حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد ایک فضا بنی جس میں بنو امیہ کے خلاف لوگوں کے دل میں نفرت پیدا ہوئی۔ اس موقع پر حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد پورے عالم اسلام میں، خصوصاً حجاز میں، ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ اموی اقتدار سے لوگوں کو نفرت ہو گئی۔ اہل مکہ اور اہل مدینہ نے اموی گورنروں کو وہاں سے نکال دیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ مدینہ میں واقعہ ہرا کے بعد اموی خاندان کے لیے نفرت، یزیدیت کے لیے نفرت مکہ اور مدینہ میں پیدا ہوئی۔ مسلم بن عقبہ، جس نے واقعہ ہرا کا جو سپہ سالار تھا، وہ مدینہ کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، راستے میں مر جاتا ہے۔ اس بات کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ پھر حسین بن نمیر دوسرا سپہ سالار بنتا ہے اور یہ کعبہ میں آ کر چڑھائی کرتا ہے، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا عین اسی وقت یزید مر جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر آ کر حسین بن نمیر سے مخاطب ہوتے ہیں، تمہارا لعین مر گیا ہے، اس کی خبر لو۔ جب ان کو پتہ چلا یزید مر گیا ہے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کی فوج کے حوصلے بہت بلند ہوئے۔ اب حسین بن نمیر نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں،
اور آپ کو شام کی حکومت بھی میں دلوا کر دوں گا. مگر حضرت عبداللہ بن زبیر کی سیاسی غلطی مانی جائے گی. انہوں نے کہا جب تک حجاز میں مرنے والے ایک ایک کے بدلے میں 10 شامیوں کو نہیں ماروں گا مجھے چین نہیں ہوگا. اب حسین بن نمیر اور شامیوں نے جب یہ سنا یہ وہاں سے بھاگے اور شام آ گئے. دوسری غلطی حضرت عبداللہ بن زبیر سے جو ہوئی، مروان اس وقت مدینے میں تھا. انہوں نے مروان کو کہا کہ تم یہاں سے بوریا بستر باندھو اور چلو جہاں جانا ہے، مدینہ چھوڑ دو. حالانکہ مروان اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کرنے کے لیے رضامند تھا، مگر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا جاؤ. یہ اپنے بیمار بیٹے عبد الملک کے ساتھ بھاگتا ہے اور شام کا رخ کرتا ہے. پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے. جب غلطی کا احساس ہوتا ہے پیچھے سپاہی بھگاتے ہیں جاؤ ان کو پکڑ کر لے آؤ، مگر وہ ہاتھ آنے والے نہیں تھے. وہ یہ دونوں حضرت عبداللہ بن زبیر کی بہت بڑی سیاسی غلطیاں ہیں. اگر یہ دو غلطیاں حضرت عبداللہ بن زبیر سے نہ ہوتی تو اسلامی سیاست کا کچھ رنگ ہی چینج ہوتا. اب عراق، مصر، شام کے لوگوں نے بھی حضرت عبداللہ کے ساتھ اٹھے اور ان کے دست بیعت ہونا شروع کر لیے. این اسی وقت یہ مروان پہنچ جاتا ہے شام میں اور وہاں پر اس نے 40 دن کی ایک میٹنگ بلوائی، کانفرنس بلوائی. اس میں 40 دن تک یہ غور و خوض ہوتا رہا کون ہمارا حکمران بنے. تو اس وقت خالد بن یزید بھی ان کے سامنے تھا، اس کا نام بھی. تو بہرحال 40 دن کے بعد مروان کو انہوں نے خلیفہ بنا لیا اور یوں اسلامی سلطنت میں 2 حکمران کھڑے ہو گئے، مکہ، مدینہ، حجاز، کوفہ. جہاں اس سائڈ پر حضرت عبداللہ بن زبیر اور شام دمشق ادھر مروان بن حق. اب ان دونوں کے درمیان مارکہ مرج راحت ہوتا ہے جس میں عبداللہ بن زبیر کے حامیوں کو شکست ہوتی ہے، مروان کی فوج کو فتح ہوتی ہے. یوں مروان شام دمشق کا حکمران مکمل طور پر بن جاتا ہے. اسی وقت عراق میں توابین اٹھتے ہیں. یہ توابین کون تھے؟ حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں خیال آیا ہم نے حضرت امام کو بلایا تھا، پھر ہم نے شہید کر دیا. خوف کی وجہ سے ہم اس کو ساتھ ڈال سکے، اپنے آپ کو ہم معاف نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے کہا اب کیا کیا جانا چاہیے؟ انہوں نے کہا اب جنہوں نے حضرت امام علی مقام کے ساتھ لڑائی کی ان سے بدلہ لینا چاہیے، تب ہمارا گناہ معاف ہوگی. یہ تحریک کھڑی ہوتی ہے اور توابین کا سردار سلیمان بن سرد خزائی تھا. یہ لڑائی ہوتی ہے، یہ شکست کہا جاتا ہے. اس کے بعد مختار ثقفی کوفہ میں قبضہ کر لیتا ہے. یہ ہم پہلے واقع کربلا کے بعد کے واقعات میں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ ہم بیان کر چکے ہیں، وہاں آپ سماعت فرما سکتے ہیں. اب مختار ثقفی اور ابن زبیر کے سپہ سالار محلب بن ابی سفر کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے اور مختار ہار جاتا ہے. عبداللہ بن زبیر کی فوج کو اللہ فتح دیتا ہے. اس کے بعد خارجی اٹھتے ہیں اور خارجیوں کے خلاف حضرت عبداللہ بن زبیر لڑائی کرتے ہیں اور خارجیوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں. این اسی موقع پر مروان مر جاتا ہے. شام کا حکمران جو مروان تھا وہ مر جاتا ہے. جب مروان مر جاتا ہے اس کا بیٹا عبد الملک تخت نشین ہوتا ہے. جب عبد الملک تخت نشین ہوتا ہے تو یہ سوجھ بوجھ سیاسی بہت زیادہ رکھتا تھا. اس نے عبداللہ بن زبیر
के साथ लड़ाई शुरू की और अब्दुल्ला बिन जुबैर के भाई मूसा बिन जुबैर हार जाते हैं और इराक पर भी अब्दुल मलिक का कब्जा हो जाता है। फिर उसके बाद अब उसने मक्का का मुहासरा कराया। अब्दुल मलिक को जो एक हुक्मरान मिल गया, एक गवर्नर मिला जो बहुत सख्त था, उस पर इंशाअल्लाह हमारी वीडियो आएगी। हज्जाज बिन यूसुफ, हज्जाज बिन यूसुफ बहुत जालिम हुक्मरान था। इसको मक्का का मुहासरे के लिए भेजा गया। 695 में ये मक्का में आया। हज्जाज ने आकर मक्का का मुहासरा कर दिया, मक्का पर संगबारी की, हदूद हरम में पत्थर फेंकवाए, काबा की इमारत को जला दिया, काबा की इमारत को बहुत नुकसान पहुंचा और फिर मक्का के बाहर नाका लगा दिया। कोई चीज मक्का में दाखिल नहीं हो सकती थी। यूं हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथी भूख से मरने लगे। जब भूख से मरने लगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को छोड़ने लगे। एन उसी वक्त हज का मौका आ जाता है। हज के मौके पर दोनों तरफ से जंग रोक ली जाती है। इस 7 माह का मुहासरे के बाद जंग रोक ली। अब इसी दौरान हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अपनी माँ के पास जाते हैं, हजरत अस्मा के पास जाते हैं और जाकर मशवरा करते हैं मैं क्या करूं। उन्होंने फरमाया अगर तू हक पर है तो लड़ते रहो और अगर तुम दुनिया तलबी के लिए लड़ते रहे हो तो तुमसे बुरा इस कायनात पर कोई नहीं। अगर हक पर हो तो तुम हक का प्रचार करो। दुनिया की जिंदगी से हक की जिंदगी 1000 दर्जा बेहतर। ये जवाब सुनकर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर मैदान जंग में घुस जाते हैं। दुश्मनों के खिलाफ बेदर्दी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ, शुजाअत के साथ लड़ते हैं और 2 नवंबर 692 ईस्वी में हमले में आपको शहीद कर दिया जाता है। आपकी लाश को सूली पर लटकाया जाता है और लटका दिया जाता है। 3 दिन के बाद हजरत अस्मा ज़ईफा है, वहां से पहुंचती है और देखकर कहती हैं इस शाहसवार की सवारी से उतरने का अभी वक्त नहीं आया। इस शाहसवार की सवारी से उतरने का वक्त नहीं आया।